السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان اللہ۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، حاضرین بزم محبت، باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، وفاداران خاندان نبوت، جانے ساران مسلک اعلی حضرت، دارالعلوم اہل سنت، مظہر العلوم سے، دل کی عطا گہرائیوں سے محبت کرنے والے اسلام کے جیال فرزندوں، ملت اسلامیہ نونہال پاکیزہ بچیاں، ہماری ماں اور بہنیں، قابل احترام بزرگ اور دوستو، آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے آقا اور مولا گنبد خضرا کے مکی سید کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیج دینے والے آقا داتا، انیس بے کسا چارہ ساز درد منداں، سیاہ لامکاں، رحمت عالم و عالمیاں، وجہ وجود کائنات، فخر موجودات، رازق فقاں، سید ولد آدم، مالک رکاب امم، شہنشاہ عرب و عجم، حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، جناب حمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبشر جس کی بعثت کے ظہور عیسی مریم، مبشر جس کی بعثت کے ظہور عیسی مریم، مصدق جس کی عظمت کے لب موسیٰ عمرانی۔ سبحان اللہ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، بے شک۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم گوشے سریا کر دیا، اور خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا، سبحان اللہ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عزیزان گرامی، میں اس وقت اور آپ تمامی حضرات
شہر گورکھپور کے ایک عظیم الشان بابرکت قابل فخر تاریخ ساز احد افریز سرزمین دارالعلوم اہل سنت مظہر العلوم گھوسی پوروا کی سرزمین پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بے شک. ابھی یہ ماہ ربیع النور کا سلسلہ چل ہی رہا ہے اور پورے ملک اور پوری دنیا میں آقا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و بعثت اور ان کی آمد اور ظہور کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور مختلف ناموں سے آقا کے تذکرے کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں. یقیناً اس سرزمین پر بھی شہر میں بھی جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے آقا کی یاد ضرور منائی گئی ہوگی اور منائی جائے گی. اور آج کا یہ اس دارالعلوم کا سالانہ جلسہ دستار بندی بھی در حقیقت جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے. اس لیے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ کائنات عالم کے اندر جو بھی بہاریں نظر آ رہی ہیں، علم و فکر کی جو خوشبو ہماری مشام جاں کو معطر کر رہی ہے اور علم و ادب کا جو نخلستان دنیا کے خطے کے اندر چہک رہا ہے، لہرا رہا ہے، وہ اسی آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاکدان گیتی کے اندر جلوہ گر ہونے کی عظمتیں اور برکتیں ہیں. ہمارے ہندوستان کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ مدارس اسلامیہ آباد ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ مدرسوں میں 5 لاکھ سے لے کر کے 10 لاکھ تک مہمان رسول الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے قلب و نظر کو قرآن پاک کی آیات کریمہ سے منور و مجلہ کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی عشق کی خوشبو اور اس کی یاد جگا رہے ہیں. انہی دارالعلوم میں سے عظیم دارالعلوم مظہر العلوم اہل سنت گھوسی پوروا کے سبحان اللہ ماشاءاللہ جہاں سے پچھلے 50 سالوں کے اندر اب تک ہزار حفاظ کرام علماء دین اور فاضلین گرامی وقار فارغ ہو کر کے الحمدللہ ملک اور بیرون ملک کے اندر پھیل چکے ہیں اور دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. آج یہ فقیر مقبول احمد مصباحی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حضرت استاذ الحضرات فخر القراء نباز قوم ملت محسن گورکھپور حضرت علامہ حافظ قاری رئیس احمد صاحب قبلہ دامن برکاتم القدسیہ کی موجودگی میں کچھ عرض کرنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہے. یہ بھی اسی سرزمین کا احسان ہے، اسی سرزمین کی برکت ہے اور حضور حافظ رئیس احمد صاحب قبلہ کا کرم ہے کہ آپ نے اس پتھر کو تراش کر کے ہیرا بنا دیا اور مجھ ناچیز کو یہاں سے ہمیں ڈوبا بھیجا اور پھر وہاں سے حضرت صوفی نظام الدین صاحب قبلہ کے قدموں کی برکت سے جامعۃ الاشرفیہ مبارکپور کی سرزمین میں پہنچا اور 1990 کے اندر میں نے وہاں سے فراغت حاصل کی اور پھر 94 سے میں وہاں پر مدرس کی حیثیت سے 5 سالوں تک خدمت انجام دیتا رہا اور اس کے بعد اس وقت میں دہلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے جامعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاری ایک عظیم الشان ادارہ قائم کر کے الحمدللہ وہاں پہ میں خدمت انجام دے رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے حفاظ و قراء بڑے بڑے ارباب فضل و کمال اس سرزمین سے پیدا ہوئے اور آج الحمدللہ دین و سنت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. محترم حضرات بڑے اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں اپنی گفتگو ختم کر کے اپنی جگہ لے لوں گا اس لیے کہ آج آپ کو عالم اسلام کے عظیم ترین خطیب حضرت علامہ مولانا مسعود احمد صاحب برکاتی استاد جامعۃ الاشرفیہ مبارکپور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے میری دعا ہے ایک آقا نام قمر زمان خان اعظمی ہے اور دوسری علی عبید اللہ خان اعظمی ہے. آج حافظ ملت کی ایک آنکھ الحمدللہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور قریب انشاءاللہ تعالی آپ ان کی خطابت سے بہربر ہوں گے. یہ دارالعلوم اہل سنت مظہر العلوم گھوسی پوروا اسے آپ اپنے قریب سے دیکھتے ہیں، اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں، اپنی بستی میں دیکھتے ہیں، اس لیے آپ اسے ایک عام دارالعلوم ایک عام مدرسہ سمجھتے ہیں. مگر میرے دوستی عظیم الشان دارالعلوم ہے. اس دارالعلوم کو حضور حافظ ملت کی دعائیں حاصل ہیں سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم کی دعائیں اس دارالعلوم کو حاصل ہے. حضور سید قطب اشرف صاحب قبلہ نے اس دارالعلوم کو اپنی دعاؤں سے نوازا ہے اور نہ جانے کتنی مرتبہ حضور خطیب الاسلام پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت
علامہ مولانا سید شاہ ومولانا صاحب قبلہ جانشین مخدوم ثانی یہاں پہ تشریف لائے. آپ کا معمول تھا حضور حافظ صاحب قبلہ کو اتنا مانتے تھے ہر سال کم از کم ایک یا دو مرتبہ حضرت علامہ موصوف اشرف صاحب کے ساتھ حضور پیر طریقہ سید سمیع الاشرف صاحب قبلہ یہاں پر آیا کرتے تھے اور کئی راتیں یہاں پہ گزارا کرتے تھے جب کہ ان کو ایک دن کی فرصت نہیں ملا کرتی تھی. اور انہیں کے ساتھ ساتھ حضرت صوفی خطیب البراہیم حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بھی آیا کرتے تھے. اور یہ طلبہ کی خوش نصیبی تھی اس دارالعلوم کے اندر رہنے والے اس چار دیواری کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کرنے والے آنے والے وہ شیخ مشائخین طریقت آتے تھے دابستہ ہونے والا جس کی قسمت جاگی کوئی صوفی نظام الدین کے دامن سے وابستہ ہو رہا ہے کوئی اللہ کے دامن سے وابستہ ہو رہا ہے کوئی پیر طریقت حضرت علامہ سید سمیع الاشرف صاحب کے دامن سے وابستہ ہو رہا ہے. میرا بھی نصیب بیدار ہوا ایک مرتبہ پیر طریقت سید سمیع الاشرف صاحب قبلہ علامہ موصوف اشرف صاحب کے ساتھ اسی دارالعلوم کے اندر تشریف لائے. یہ سامنے پرانی بلڈنگ موجود تھی جسے گورکھپور والوں نے گوتیپور والوں نے حضور حضرت علامہ قاری رئیس احمد صاحب قبلہ کی قیادت و سیادت میں اپنا خون جگر جلا کر کے اپنے بچوں کے منہ سے لقمہ چھین کر کے اس سرزمین کو خریدا تھا اور یہاں پہ دارالعلوم کے اندر تعمیر کیا تھا. یقیناً آپ کی بے مثال قربانی ہے. یہ قربانی یہ مثال یہ جافثانی یہ جانثاری ہے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر یا تو مبارکپور کی سرزمین کے اوپر نظر آتا ہے یا گھوسی پوروا کی سرزمین کے اوپر نظر آتا ہے. مبارکپور والوں نے اپنا خون جگر جلا کر کے الجام جلا شفیع مبارکپور تعمیر کیا اور گھوسی پوروا والوں نے اپنا خون جگر جلا کر کے دارالعلوم اہل سنت و ظہر گھوسی پوروا. حضرات آپ نے بزرگوں کے بہت سے واقعات پڑھے ہوں گے. سرکار غریب نواز چلے سنجر کی سرزمین سے ایران کی سرزمین سے لاہور آئے ملتان آئے وہاں سے چل کے دلی آئے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں سے پھر اجمیر پہنچے. اس کے بعد کے سارے واقعات آپ کو معلوم ہے. آپ دیکھیں وہ کتنا خطرناک علاقہ تھا اس زمانے میں راجہ اجامیر کا جہاں پر میرے دوستوں دین کی بات کرنا کلمے کی بات کرنا یہ اپنے جان کو جو ہے ہلاکت کی دعوت دینے کے مترادف تھا. مگر سرکار غریب نواز وہاں پر آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پاک سے اور وہاں پر اتنا بڑا شان مرکز تعمیر ہو گیا. آپ دیکھیں حاجی ملنگ کے دربار میں آپ جاتے ہیں کتنا خوفناک خطرناک پہاڑ ہے مگر اللہ کا ایک بندہ جب ریگستان میں قدم رکھ دیتا ہے تو اسے علم و ادب کا شہرستان بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ولی جب یعنی میں قدم رکھ دیتا ہے تو اسے فکر و سنیت کا علم و سنیت کا اسے گلشن بنا دیا کرتا ہے. اللہ کا مقدس بندہ جس بستی میں چلا جاتا ہے جنگل ہوتا ہے تو اسے منگل بنا دیتا ہے ویرانہ ہوتا ہے تو اسے آپ شہروں میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ سلسلہ 1400 سالوں سے جاری ہے. اسلامی تاریخ کے اندر ہزاروں علماء ہزاروں صوفیاء لاکھوں علماء لاکھوں حفاظ و قراء پیدا ہوئے اور انہوں نے غیر آباد علاقوں کے اندر جا کر کے دین سنیت کا پرچم لہرایا ہے. آپ کے سامنے جو حضور حافظ صاحب رئیس احمد صاحب قبلہ موجود ہے جنہیں رئیس ملت کہنا چاہیے نباز ملت کہنا چاہیے محسن قوم ملت کہنا چاہیے معمار سنیت کہنا چاہیے. اللہ اللہ اپنی پوری جوانی پوری زندگی آپ نے یہی پر فنا کر دیا اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے. جب یہ پرانا ادارہ تھا یہ پرانی زمین تھی معلوم ہے کس بلڈنگ تھی یہ بلڈنگ ابتدائی سائز اس کا کیا نام تھا اس کی کیا شکل و صورت تھی لیکن آج دیکھیں الحمدللہ تاج محل کو سرما دینے والی یہ وائٹ ہاؤس کی شکل میں یہ شاندار عمارت آج اگر آپ کو دعوت نظارہ دے رہی ہے تو دیکھنے میں تو عمارت سفید نظر آئی ہے مگر اس کے اندر آپ کی قربانیوں کا لہو شامل ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر اللہ کا خون جگر شامل ہے. گورکھپور کی سرزمین سے لے کر کے رتلام کی سرزمین تک رتلام کی سرزمین سے لے کر کے بمبئی کی سرزمین تک بمبئی کی سرزمین سے لے کر کے گوا کی سرزمین تک لاکھوں مسلمانوں نے جب قربانی پیش کیا ہے تب جا کر کے یہاں پر یہ شہرستان آباد ہوا ہے. آج میں کچھ دنوں پہلے یہاں پر آیا تھا ایک بارات کے اندر گورکھپور دیہات میں میری محبت کھینچ کر کے مجھے لے آئی. چلیں حافظ صاحب قبلہ کی خیریت معلوم کریں ملاقات کریں. آ کر کے دیکھا مسجد بہت زمانے کے بعد اللہ اللہ ایک وقت جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تب میں یہاں پہ آیا تھا اور جب دوبارہ آیا 2-3 مہینہ پہلے تو میں نے اتنی عالیشان عمارت دیکھی خدا کی قسم دل سے دعا نکلی. میں نے کہا حافظ رئیس احمد صاحب قبلہ علامہ عبدالرب صاحب قبلہ بسواہی یہ وہ جافشان مجاہدین اسلام اور قلندران دین و سنیت ہے جو اپنی زندگی کا ایک ایک قطرہ اپنے لہو کا ایک ایک ذرہ بہا کر کے دین و سنیت کی خدمت کرنا اپنے لیے بڑے سے افتخار سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. آج دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی کل یہاں سے جشن دستار بندی ہوگی
اور درجنوں طلبہ کے سروں کے اوپر دستار فضیلت اور دستار حفظ رکھی جائے گی. یہ سارا جو نتیجہ مل رہا ہے آپ کو, یہ پھل جو خوبصورت میٹھا میٹھا آپ کو مل رہا ہے, یہ آپ کی قربانی اور محبتوں کا ثمرہ ہے. ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں, کہنے کے لیے تو بہت کچھ باقی ہے. یہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے طویل عرصے میں جبریل امین کے ذریعہ وحی الہی کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا. اللہ موجودہ ترتیب جو قرآن پاک کے اندر ہے میرے دوستو, یہ ترتیب توقیفی ہے. جب حضرت جبریل امین وحی الہی لے کر کے آتے تھے تو میرے آقا کو ترتیب بتا دیتے تھے, آقا یہ لفظ یہ کلمہ فلاں آیت کا ٹکڑا ہے, یہ آیت فلاں سورت کا حصہ ہے, اور یہ سورت فلاں سورت کے بعد یا فلاں سورت کے پہلے رکھی جائے گی. ترتیب جو نزول کی ہے وہ الگ ہے, مگر جو آسمانی ترتیب ہے توقیفی ترتیب وہ الگ ہے. موجودہ جو قرآن پاک ہے وہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے بلکہ ترتیب توقیفی کے مطابق ہے. یہ ترتیب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی طبیعت سے نہیں قائم کیا, بلکہ جس ترتیب کے مطابق قرآن پاک آج ہمارے سلطانوں کے اندر موجود ہے, ہماری لائبریریوں کے اندر موجود ہے, ہماری درسگاہوں کے اندر موجود ہے, ہماری خانقاہوں کے اندر موجود ہے, ہمارے مدرسوں کے اندر موجود ہے, ہماری دانشگاہوں کے اندر موجود ہے. یہ ترتیب مصطفیٰ جان رحمت نے نہیں, جبریل امین نے بتائی ہے, اور جبریل امین نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. سبحان اللہ. 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل ہو گیا, مگر کس شکل میں موجود تھا؟ کبھی ہڈی پہ لکھا جا رہا ہے قرآن پاک کو, کبھی پتے پہ لکھا جا رہا ہے, کبھی ہرن کی کھال پہ لکھا جا رہا ہے, کبھی اونٹ کی ہڈی کے اوپر لکھا جا رہا ہے, کبھی لکڑی کی تختی کے اوپر لکھا جا رہا ہے. پہلے خلیفہ سے لے کر کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک قرآن پاک میرے دوستو اسی شکل میں موجود رہا, مگر حضرت صدیق اکبر نے ایک صحیفے کی شکل ضرور دے دیا تھا. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا, اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا, اسلام پھیل گیا. اب اسلام کی بہاریں عراق کی سرزمین پر نظر آ رہی ہے, بغداد کی سرزمین پر نظر آ رہی ہے, ایران کی سرزمین کے اوپر نظر آ رہی ہے. روم اور ایران کی فصیلوں سے قرآن کے آواز ٹکرانے لگی. مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرنے لگا, عجم کے علاقے میں قرآن پہنچا, تب جا کر کے لوگوں کے اندر جو ہے غلطیاں ہونے لگی, لہنے جلی میں مبتلا ہونے لگے. تب طے کیا گیا کہ قرآن پاک کا نسخہ تیار ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے کے اندر 4 یا 5 نسخے قرآن پاک کے تیار کروائے. ایک مدینے میں رکھا گیا, ایک مکے میں رکھا گیا, ایک یمن کے اندر رکھا گیا, ایک ملک شام کے اندر رکھا گیا, ایک بصرہ کے اندر رکھا گیا, اور ایک ملک سیریا کے اندر شام کے اندر رکھا گیا. اس طریقے سے قرآن پاک کے نسخے الگ الگ جگہوں پر تیار کر دیے گئے. میں شارٹ کٹ بول رہا ہوں. حضرت عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے, آپ اپنے گھر میں موجود ہے. 7 سال بصرہ کے بلوائیوں نے آپ کے کاشانہ کا احاطہ کر لیا ہے, چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, آپ کے خون کے پیاسے ہیں. یہاں کی 2 بلوائی چھت پہ چڑھ کر کے آپ کے گھر کے اندر آتے ہیں اور آپ کو شہید کر دیتے ہیں. اس وقت فاروق اعظم قرآن پاک کے جس نسخے کی تلاوت کر رہے تھے, میں طلبہ کی توجہ چاہتا ہوں, ہمارے علماء کو تو معلوم ہے, جس قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے وہ قرآن پاک آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. آج قرآن پاک کو مٹانے کی بات کی جاتی ہے, 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کی جاتی ہے, اور یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہے جن کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے, جن کی زبان پہ کلمہ نہیں ہے. اب سوچتے ہیں کہ ان کا نام ہماری طرح سے ایک مسلمان کی طرح سے نام ہے, اور اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں, قرآن پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں, مگر قرآن پاک سے 26 آیتیں نکالنے کی بات کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں 14 صدیاں تو گزر گئیں, ابھی 14,000 صدیاں گزریں گی. دنیا کے اندر کسی مائی کے لال نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا ہے جو قرآن پاک سے ایک زیر ایک زبر کا بھی خاتمہ کر سکے, اسے نکال سکے. 26 آیتیں نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے. انشاءاللہ جس شکل کے اندر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن پاک موجود تھا, اسی شکل میں آج بھی موجود ہے, اور صبح قیامت انشاءاللہ. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی. حضرات قرآن پاک سے کیسے آیتیں نکالو گے, قرآن پاک کو کیسے ختم کرو گے؟ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 10 سے 12 کروڑ حفاظ کرام موجود ہیں. 10 سے 12 کروڑ حفاظ کرام موجود ہیں, اور سب کے سینوں میں قرآن موجود ہے. کاغذ لوگ جلاتے ہیں, تختیاں جلاتے ہیں, جلدیں جلاتے ہیں, نالیوں میں پھینک دیتے ہیں, طرح طرح سے قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. مگر اس گستاخیوں سے تمہاری تو عاقبت تباہ ہوگی, تم جہنم کے ایندھن بنو گے. نہ قرآن پاک پر کچھ فرق پڑنے والا ہے, نہ قرآن پاک کی عظمت کے اوپر کچھ فرق پڑنے والا ہے. آج عثمان غنی کا تیار کردہ تلاوت کردہ قرآن پاک ترکی کی سرزمین کے اوپر توپ کا
کاپی سرائے کی میوزیم کے اندر موجود ہے. وہ آیت بھی بتاتا ہوں جس آیت کی تلاوت کر رہے تھے. فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خون کا ایک قطرہ آپ کی گردن سے اچھلا اور قرآن پاک کی سائد پر جا کر کے گرا اور جا کر کے جم گیا, سوکھ گیا. آج بھی قرآن پاک ترکی کے اندر موجود ہے. جو لوگ سعادت مند مسلمان ترکی میں جاتے ہیں قرآن پاک کی سائد کی زیارت کرتے ہیں, قرآن پاک کو نسخے کی زیارت کرتے ہیں. آخر جملہ بولتا ہوں, ایک بدنصیب, ایک اسلام دشمن انگریز, ایک اورینٹلسٹ, ایک مستشرق کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر, افسوس ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو انجیل دیا ہم نے اس کو 400 انجیلوں میں تبدیل کر دیا. ایک دو نسخے نہیں, 400 انجیلیں تیار کی گئی. سرکار مدینہ کے بیست سے پہلے 400 انجیلوں کے ڈبے میں رکھ کے ہلایا گیا, ساری انجیلیں نیچے چلی گئی, سب کو ترک کر دیا گیا, صرف 4 انجیلیں اس ڈبے میں باقی رہ گئی. آج وہی 4 انجیلیں پورے یورپ کے اندر چھاپی جا رہی ہیں. چلو تم نے 4 بنایا, 4 پہ اکتفا کیا, الحمدللہ ہمارا قرآن پاک کل بھی ایک تھا. بولو سبحان اللہ. کل بھی ایک تھا, آج بھی ایک ہے اور صبح قیامت تک ایک رہے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی دارالعلوم اہل سنت مظہر العلوم نہیں ہے, ہمارے پاس دارالعلوم اہل سنت مظہر العلوم ہے. آج جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے, دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ہے, آج جامعۃ الاسلامیہ روناہی ہے, جامع مرکز ثقافتی سنیہ ہے, جامعہ اسعدیہ کا سرکوڈ ہے, بڑے بڑے دارے الحمدللہ موجود ہیں, جہاں پر 8 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ مدرسے میں آتا ہے اور 6 مہینے میں قرآن پاک کو یاد کر کے قرآن کی زندگی کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے دوست, ہمارے کلاس فیلو مولانا ناظم علی صاحب کی بلارے صرف 6 مہینے میں قرآن پاک یاد کیا ہے. اور تم مسلمانوں کی بات کرتے ہو, چلے جاؤ بنگال کی سرزمین کے اوپر, بنگال کے مدرسوں میں 40,000 غیر مسلم طلبہ الحمدللہ تو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی صرف 2-3 سال پہلے وہاں کی مدرسے کی ایک ہندو بچی نے قرآن پاک کو یاد کیا. آخری میں جملہ بول دوں, ایک مرتبہ جو ہے ایک برہمچاری سے مناظرہ ہو رہا تھا. حضرت علامہ صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلیٰ حضرت اور خلیفہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا اللہ جللہ, چنانچہ جب وہ مناظرات آپ کے سامنے اور چیلنج کرتا مولانا آپ ہم سے مناظرہ کرو گے, جاؤ جاؤ آپ کے بس کا نہیں مجھ سے مناظرہ کرنا. کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے آپ کے قرآن پاک کے 15 پارے یاد ہیں, آپ کے قرآن پاک کے 15 پارے یاد ہیں. اب بتاؤ آپ کو میری کتاب کے کتنے پارے کتنے صفحے یاد ہیں؟ للکارتے ہوئے صدر اللہ فاضل نے کہا تھا مناظر سن, یہ میرے قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ تیرے گھر میں گھر بنا لیا, تیرے گھر کے اندر گھس گیا, تیرے سینے میں اپنا مکان بنا لیا. تیری کتاب میں دم ہوتی تو میرے سینے کے اندر آ جاتی. یہی پر فیصلہ ہو گیا کہ کون مناظرہ جیت گیا اور کون مناظرہ ہار گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ادارے بڑے عظیم ہیں, اس کی قیادت, اس کی حفاظت اور اس کا تحفظ اور اس کا تعاون یہ ہماری اور آپ کی ملی ذمہ داری ہے. 2 سالوں سے کورونا مسلسل چل رہا ہے. مجھے یہ کام کرنے کے لیے اپیل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا, میرے دل کی آواز ہے. کتنی تکلیف ہے, کتنی مصیبتیں ہمارے طلباء کو, ہمارے علماء کو, ہمارے اساتذہ کو, ہمارے مدارس کے نظماء کو پریشانی ہو رہی ہے. وہ آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کسی کاروبار کرنے والوں کو, کمپنی ہولڈروں کو, کارخانے والوں کو, فیکٹری والوں کو پریشانی ہو رہی ہے. تنگی اگر معاشی یا کمپنی والوں کو, فیکٹری والوں کو ہو رہی ہے, مدارس اسلامیہ کو بھی ہو رہی ہے. ایک زمانے کے اندر میرے دوستوں کئی سو بچے ایک مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. آج مدرسوں کی رونق ہم سے کہیں رٹ گئی ہے. شاید یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے 2 سال پہلے ہم شان و شوکت کے ساتھ جھوم کر کے اپنے علماء کی خدمت کر رہے تھے, طلباء کی خدمت کر رہے تھے, قراء کی خدمت کر رہے تھے, علماء کی خدمت کر رہے تھے, مدارس کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہے تھے, اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو اس حال میں بھی اور آئندہ بھی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. خوب خوب سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ بچ جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.